آپ چونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں احمد، آپ بڑے بھرپور طریقے سے انڈین چینلز پر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. وہاں پر ایک جنگ جاری ہے، وہ جنگ آپ بھرپور طریقے سے اکیلے وہاں پر لڑ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بہت سے بھارتی گیدڑ جن کے درمیان آپ بیٹھ کر جس طرح سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور جو وہ ہیوملیشن کر رہے ہیں اس کا بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اس پر سب سے پہلے تو آپ داد کے مستحق ہیں کہ آپ ان جاہلوں میں، جو ہم پڑھے لکھے جاہل دیکھتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کے گھرے ہوئے ہیں اور ان میں بات کرنا آسان نہیں ہے. وہ کئی بار آپ کی آواز دبانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے ٹیکنیکل اس کو بنیاد بنا کر، یا اکثر آپ کا سٹانس لینے کے لیے بھی ہیلے بہانے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑتے ہوں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت ان کا موڈ جو لگ رہا ہے وہ واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے جنگ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اس سے خطے کی اسٹیبلٹی بھی جو ہے وہ متاثر ہوگی، وہ بھی خطرے میں ہے. ابھی اگر ہم ان کی آبی جارحیت کی بات کی جائے تو آج جو خبر آ رہی ہے کہ چناب اور جہلم کا جو پانی ہے وہ روک دیا گیا. پاکستان کی جو 80% اریگیشن ہے، آبپاشی ہے، وہ ان کے انڈس بیسن پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار ہے. وہاں سے اگر واٹر سپلائی کی ڈسٹرپشن آتی ہے تو آبویسلی یہاں پر پانی کی جو کمی ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کی فصلیں بھی متاثر ہوں گی. ورلڈ بینک جو ہے وہ بروکر تھا اس ڈیل کا، تو اب ورلڈ بینک کو اپنا کردار نبھانا ہوگا. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یو این کے سیکرٹری جنرل کا بیان، کس طرح سے آپ سارے چیزوں کو انالائز کریں گے؟ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ سارا جو آپ نے وہ انڈیا کے شو سے ریلیٹڈ بات کی، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اصل جو لڑ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے انڈیا کا انتظار کر رہے ہیں. جو 7 لاکھ ہماری فوج ہے ان کو بھی جاتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، آخری سانس تک کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ، جو آپ کے جو پہلے مہمان تھے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور انہی کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. اور اس کو وی ہیو ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو. ہم یہ جو انہوں نے بات کی، اس وقت اسرائیل 100% آن بورڈ ہے انڈیا کے ساتھ. یہ جو سارا ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از ٹوٹلی بیکڈ بائی اسرائیل، اور اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ بیک کر رہا ہے. امریکہ کا ایک بحری بیڑا انڈین اوشن میں کھڑا ہوا ہے ڈیاگو گارشیا کے مقام پہ، اور انڈیا کی سپورٹ کے لیے وہ آیا. جے ڈی وینس کا وہاں پہ اس وقت انڈیا میں ہونا کہ جب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے، یہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کی سازش ہے. امریکہ کو اب تھوڑا سا اس پہ ابھی سائیڈ پہ رکھیں، انڈیا اور اسرائیل کی سازش ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور انہوں نے پہلے روز ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے 7 اکتوبر ہے. بالکل، اور میں آپ کو وہی تھوڑا سا پیچھے ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں کہ اب ہونے کیا والا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس جنگ کے ڈائنامکس کو اسپرچول انٹیلیجنس کے بغیر سمجھ سکیں. آپ قرآن اور احادیث کی روشنی کے بغیر you practically cannot understand the geopolitics that is happening in the region at the moment. سب سے پہلے یہ جو انڈیا کر رہا ہے، آپ جس طرح آپ کا دشمن اس وقت انڈیا نہیں ہے، آپ کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس وقت وہ شفٹ ہو چکا ہے. دلی is acting as a pawn. تل اویو ہے سینٹر آف گریوٹی، اور یہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. یہ مشرکوں کو یوز کرتے ہیں، یہودی اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ ہونے کیا والا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخری ٹائم پہ خراسان جو پاکستان کا ریجن ہے، یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جس کے جھنڈے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، اور وہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائیں گے، اور جب پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. اور پھر فرمایا کہ یہی لشکر مسجد الاقصیٰ کو آزاد کروا کے اس کے اندر اپنے جھنڈے، مفہوم ہے کہ اس کے اندر یہی جو گہرے سبز رنگ کے جھنڈے رایات السود ہیں، یہ اس مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کروائیں گے اور یہ ادھر جائیں گے. جب عربوں میں جنگیں در جنگیں ہوں گی تو اللہ ایک غیر عرب فوج اٹھائے گا جو ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائیں گے، جن کے شاہ سوار عربوں سے بہتر ہوں گے، جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور وہ عربوں کی مدد کو آئیں گے. آج you can actually see this happening in front of your eyes. India is not your enemy. انڈیا سے آپ پہلے جنگ لڑیں گے، آپ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کے لائیں گے، اور پھر آپ the center of gravity، اس وقت جو دنیا کے فساد کی جڑ ہے اسرائیل، آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے. یہ آپ نہیں کرنا ہے. یہ بشارتیں پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی. صحابہ اکرام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمارے نصیب میں، اللہ نے ہمیں یہ اجر دیا کہ آج ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. دس از ناٹ اے اسمال وار. ہم پچھلے 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جتنے اسلحہ لے چکا ہے، ویپن پروکیورمنٹ تقریباً $100 بلین کی ویپن پروکیورمنٹ ہے، اینڈ یہ سارے کا سارا اسلحہ کنونشنل اسلحہ ہے.
تو اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال. اب آگے کیا ہوگا, یہ انڈس واٹر ٹریٹی کینسل کرنا, یہ سارے بہانے ہیں, یہ میٹر نہیں کر رہے اس وقت. ابھی جو ہے آگے میٹر یہ کر رہا ہے کہ آگے انڈیا کیا کرنے والا ہے اور اس پہ ہم کیا رسپونڈ کریں گے. نہیں تو دنیا کیا جیسے غزہ میں تماشا دیکھتی رہی ہے, وہ اس بار بھی دیکھتی رہے گی. یہ یونیلیٹرل معاہدہ نہیں تھا, یہ بائی لیٹرل تھا, اور اس کا بروکر ورلڈ بینک ہے. کیا یو این, ورلڈ بینک یہ سب خاموش رہیں گے اس معاملے پر؟ میں آپ سے عرض کروں جو ورلڈ بینک کا ہیڈ ہے اس وقت وہ انڈین سکھ ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ورلڈ بینک سے کرنے کے لیے؟ آپ کا اس سے زیادہ پاورفل معاہدہ کشمیر پہ تھا, انہوں نے 370 ختم کر دیا. جب یو این نے چینچا کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ان کے پورے وفد کو اٹھا کے دے تھرو اٹ آؤٹ. ڈونٹ یو ریمبر کہ 370 کے سب بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ انٹرنیشنل آرڈر ہیز پریکٹیکلی کلیپسڈ ان دی ورلڈ. دیر از نو یو این, there is no European Union, there is no liberal world order, there is no bloody democracy in the world at the moment. Might is right, it is the realistic world in which we are living. جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. اگر 1% بھی انٹرنیشنل لا ہوتا دنیا میں موجود تو آج غزہ میں بچے ذبح نہ ہو رہے ہوتے. couldn't agree more. بالکل صحیح آپ کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ مائٹ از رائٹ, پاکستان کی تلوار فیصلہ کرے گی کہ اب کیا ہوگا, کون سی ٹریٹی ہم نے رکھنی ہے, کون سی نہیں رکھنی. یہ پاک فوج کی تلوار اب فیصلہ کرے گی. اب ان کے ہاتھ سے, باقی سب کے ہاتھ سے اب یہ گیم نکل چکی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.